الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ عزیز ساتھیوں، میں عمار جاوید اور اس ویڈیو میں ہم آج بات کریں گے کچھ دنوں پہلے نپور شرما کی طرف سے آنے والے بیان کے بارے میں، اس کے نتائج اور اس سلسلے میں مسلمانوں کی ذمہ داریوں کے بارے میں۔ اگر آپ نیوز چینلز دیکھتے ہیں یا سوشل میڈیا فالو کرتے ہیں تو یقیناً پچھلے 20-25 دنوں میں آپ اس کیس سے متعلق بہت کچھ سن چکے ہوں گے، بہت کچھ دیکھ چکے ہوں گے اور کسی حد تک ہو سکتا ہے بور بھی ہو گئے ہوں، تھک بھی گئے ہوں۔ لیکن یقین جانیے اس ویڈیو میں ہم آج اس کیس کو ایک الگ اینگل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایک الگ زاویے سے دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور ہو سکتا ہے اس ویڈیو میں آپ کو جو کانٹینٹ ملے اس کیس سے متعلق وہ آپ نے پہلے نہ دیکھا ہو یا نہ سنا ہو۔ عزیز ساتھیوں، تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ اس انسان اور اس شخصیت کے بارے میں پیش آیا جو یہ کہتا ہے کہ میں تمام لوگوں، تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ عزیز ساتھیوں، یہ واقعہ پیش آنے کے بعد مختلف مسلم ممالک نے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا اور وہاں کی جنتا نے، وہاں کی عوام نے بھی اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے ٹویٹر پر ٹرینڈ چلایا جس کا عنوان یہ تھا کہ الا رسول اللہ یا مودی، مطلب ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں لیکن اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح اس واقعے، اس قصے کو لے کر ہندوستان میں موجود بہت ساری تنظیموں نے، آرگنائزیشنز نے کارروائیاں کی اور ایکشن لیا۔ عزیز ساتھیوں، اس ویڈیو میں نہ ہم ان حکومتوں کے بارے میں بات کریں گے کہ انہوں نے کیا کیا، کیسے کیا، اسی طرح نہ ہم ہندوستان میں موجود تنظیموں اور آرگنائزیشنز کے بارے میں بات کریں گے کہ انہوں نے کیا کیا، کیسے کیا اور کیا نہیں کیا، کیونکہ یقین جانیے قیامت کے دن ہم سے نہ اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ فلاں حکومت نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا، نہ اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ فلاں آرگنائزیشن نے اور فلاں تنظیم نے جو ہے وہ کیا کیا، لیکن یقین جانیے ہم سے اس کے بارے میں لازماً سوال کیا جائے گا کہ ہم نے ان حالات میں، ان سچویشنز میں ہم نے کیا کیا، ہم نے کیا کوششیں کی اللہ کے دفاع میں، اس کے رسول کے دفاع میں، اس کی کتاب کے دفاع میں، اس کے دین و مذہب کے دفاع میں ہم نے اپنی طرف سے کیا محنت کی اور کیا کوششیں کی۔ چنانچہ اب سوال یہ آتا ہے کہ ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، ان سچویشنز میں ایک عام فرد، ایک عام مسلمان اس کو کیا کرنا چاہیے، جو کہ ایک اسٹوڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، ایک دکاندار بھی ہو سکتا ہے، ایک جاب کرنے والا بھی ہو سکتا ہے، ایک بزنس مین بھی ہو سکتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، اس کیس کو سمجھنے سے پہلے اور اس کا حل، اس کا سولوشن ڈھونڈنے سے پہلے ایک چیز سمجھ لینا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ مان لیجئے آپ کے بارے میں کسی شخص کو، کسی انسان کو بہت سارے لوگ غلط انفارمیشنز دیتے ہیں، آپ کے بارے میں بری باتیں بتاتے ہیں یا آپ کی ایک غلط تصویر، غلط امیج بنا کر اس کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو اور وہ آپ کے بارے میں پہلے سے کچھ نہیں جانتا، تو یقین جانیے اس کے ذہن میں، اس کے دل میں آپ کے بارے میں ایک غلط تصویر بن جائے گی، وہ آپ کے بارے میں غلط سوچنے لگے گا، وہ یہ ماننے لگے گا کہ ہاں آپ واقعی میں بہت برے انسان ہیں۔ اور اب یہ جاننے کے بعد ہمارے لیے یہ سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا کہ آخر اس طرح کے واقعات یا اس طرح کے کیسز کیوں پیش آتے ہیں اور اس کو ہم کس طرح سے حل کر سکتے ہیں، کس طرح سے دور کر سکتے ہیں۔ اور اس کیس میں دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بغیر علم۔ یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، انہیں برا بھلا نہ کہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنیاد پر اللہ کو گالیاں دینے لگے۔ یہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے جو کہ اس کیس کو سمجھنے کے لیے یا اس کا حل تلاش کرنے کے لیے ہمارے لیے کافی معاون اور مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ مذکورہ بالا آیتوں سے ہم کو دو باتیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر وہ ہمارے بارے میں، ہمارے دین کے بارے میں، ہمارے نبی کے بارے میں، ہماری کتاب کے بارے میں کچھ غلط بولتے ہیں تو انتقامی کارروائی کے طور پر ہم کو ان کے خداؤں کو، ان کے معبودوں کو، ان کے دین کو، ان کی کتابوں کو برا بھلا نہیں کہنا ہے، کیونکہ آپ کے ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ ہاں انتقامی جذبات ہو سکتا ہے تھوڑا ٹھنڈے پڑ جائیں، یا اندر جو غم و غصہ ہے وہ ہو سکتا ہے تھوڑا سا مطلب ان کو قرار آ جائے، لیکن اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ آپ ان کو مزید بھڑکائیں گے کہ وہ آپ کے بارے میں، آپ کے مذہب کے بارے میں، آپ کے دین کے بارے میں، آپ کے رسول اور آپ کی کتاب کے بارے میں وہ برا بھلا کہیں اور نازیبا الفاظ کا استعمال کریں۔ اور دوسری چیز جو ہم کو اس آیت سے پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ
اگر کوئی ایسا کرتا ہے، اگر وہ ان الفاظ کا استعمال کرتا ہے یا برا بھلا کہتا ہے تو وہ لا علمی کی بنا پر کرتا ہے، جہالت کی بنا پر کرتا ہے اور سرکشی کی بنیاد پر کرتا ہے۔ تو اب سوال یہ آتا ہے کہ آخر ان سچویشنز میں، ان حالات میں ہم کو کیا کرنا چاہیے، کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کی جہالت کا جواب ہم کو جہالت سے نہیں دینا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان کی لا علمی کو دور کرنا ہے، ان کی سرکشی کو دور کرنا ہے، اور ان کے ذہن میں، ان کے تصور میں، ان کے دل میں جو بہت سارے لوگوں نے، بہت ساری آرگنائزیشنز نے، تنظیموں نے جو بری امیج بنا کر رکھی ہے، جو غلط انفارمیشنز ان کو دی ہیں، جو غلط تصور ان کے ذہن میں بنایا ہے، جو غلط باتیں ان تک پہنچائی ہیں، ان کو دور کرنا ہے۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے، جیسا کہ پہلے ہم نے بتایا یا پہلے ہم نے ذکر کیا کہ کسی بھی انسان کے بارے میں اگر کسی شخص کو بہت سارے لوگ آ کر اس کے بارے میں برا بھلا کہیں، غلط انفارمیشنز دیں، اس کی ایک بری امیج بنائیں، اور اس کو آپ کے بارے میں پہلے سے کچھ نہ پتا ہو، تو یقیناً آپ کے بارے میں اس کی برے تاثرات بن جائیں گے۔ وہ آپ کے بارے میں برا سوچنے لگے گا، برا کہنے لگے گا، اور اس کے دل میں، اس کے ذہن میں آپ کی ایک بری تصویر، ایک خراب تصویر بن جائے گی۔ تو اب ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں اس آیت کی روشنی میں کہ اگر کچھ ایسی حرکتیں آتی ہیں، کچھ ایسے واقعات آتے ہیں، تو اس کا ازالہ کرنے کے لیے ہم کو ان کی لا علمی دور کرنی ہوگی، ان کے سامنے صحیح تصویر پیش کرنی ہوگی، صحیح امیج بنانی ہوگی، صحیح انفارمیشن دینی ہوگی، اور صحیح باتیں ان تک پہنچانی ہوں گی۔ اور اب یہ سوال آتا ہے کہ آخر یہ کام ہوگا کیسے؟ تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو ہمیں اس کام کو کرنے میں مدد کرے گی وہ یہ ہے کہ ہمارا کردار اور ہمارے معاملات کیسے ہوں۔ کیونکہ ہندوستانی سماج میں رہتے ہوئے ہم صبح شام اپنے کام کے دوران، اپنے بزنس میں، اپنی جاب میں، یا اگر اسٹوڈنٹ ہیں تو اپنے اسکول اور اپنے کالج میں ہندو بھائیوں کے ساتھ رہتے ہیں، ان کا مواجہہ کرتے ہیں، ان کو فیس کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم کو اپنے کردار پر، اپنے معاملات پر غور کرنا ہوگا۔ ہمارے کردار اور ہمارے معاملات اس طرح سے ہونے چاہیے کہ لوگ ہم کو دیکھ کے یہ فیصلہ کریں گے کہ اسلام کیا ہے۔ وہ پہلے سے کتابیں پڑھنا نہیں شروع کرے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے اعمال صحیح کریں، اپنے کردار صحیح کریں، اپنے معاملات صحیح کریں، تاکہ جب ایک غیر مسلم بھائی، جب ایک نان مسلم ہم کو دیکھے، ہمارے طور طریقوں کو دیکھے، ہماری زندگی گزارنے کے طریقوں کو دیکھے، تو اس کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے، مسلمانوں کی خوبصورتی یہ ہے، اور اس مذہب کی خوبصورتی یہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بہترین کردار، بہترین اخلاق کے مالک ہیں۔ اور ایک دوسری ضروری بات یہ ہے کہ غیر مسلموں سے، نان مسلم سے ہمارے تعلقات بہت اچھے ہونے چاہیے۔ اس معاملے میں تعلقات بہت اچھے ہونے چاہیے کہ وہ ہم کو دیکھیں تو ہمارے اندر ان کو اسلام کی خوبصورتی دکھائی دے، ہمارے اندر ان کو مسلمانوں کی خوبصورتی دکھائی دے، ہمارے اندر ان کو ہمارے نبی اور ہماری کتاب کی خوبصورتی جو ہے وہ دکھائی دے۔ اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ دوریاں غلط فہمیاں پیدا کرتی ہیں۔ اگر آپ کے پڑوس میں رہنے والے ایک نان مسلم کو، اگر آپ کے ساتھ کام کرنے والے ایک نان مسلم کو آپ کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوگا، لوگ آپ کے بارے میں اس کو غلط انفارمیشن دیں گے، غلط تصویر بنائیں گے، تو یقین جانیے اس کے دل میں آپ کے لیے غلط فہمیاں پیدا ہونا یا غلط امیج بننا جو ہے وہ نارمل ہے، کامن سی بات ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ نان مسلم سے، غیر مسلموں سے ہمارے تعلقات جو ہے وہ بہت اچھے اور بہت خوبصورت ہونے چاہیے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، چاہے وہ کالجز اور اسکولز میں ہوں، چاہے جابس اور بزنس کے دوران، ہم کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے ہم اپنا لٹریچر ان تک پہنچانے کی کوشش کریں، ہم قرآن کا ترجمہ ان تک پہنچانے کی کوشش کریں، ہم ان کو یہ بتائیں کہ یہ کتاب صرف مسلمانوں کے لیے نازل نہیں ہوئی بلکہ تمام انسانوں کے لیے نازل ہوئی، یہ کتاب آپ کے لیے بھی ہے، اس کتاب کے جتنے حقدار مسلمان ہیں اتنے حقدار آپ بھی ہیں۔ ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے رسول کی سیرت کے بارے میں ان کو بتائیں۔ بہت سی چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں اللہ کے رسول کی سیرت کے بارے میں جس کو ہم ان تک پہنچا سکتے ہیں، ان کو دے سکتے ہیں، ان سے گزارش کر سکتے ہیں کہ آپ کم سے کم پڑھیے، تو آپ اس بات کو جاننے کی تو کوشش کریے کہ آخر اللہ کے رسول تھے کون، آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے کون،
چنانچہ اس طرح سے اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے معاملات کے ذریعے اور غیر مسلموں سے، نان مسلم سے اچھے اور خوبصورت تعلقات کے ذریعے غیر مسلموں تک ہم صحیح انفارمیشن پہنچا کر، صحیح تصویر پہنچا کر، صحیح معلومات ان کو دے کر ہم ان کے ذہن سے جو برے خیالات، بری انفارمیشنز، غلط انفارمیشنز، غلط تصویریں جو ان کے ذہن میں بیٹھائی گئی ہیں اس کو جو ہے ہم دور کر سکتے ہیں۔ اور یقین جانیے جس دن ہم اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گئے تو یقین جانیے پھر اس طرح کے واقعات جو ہے وہ نہیں آئیں گے۔ آج نپور شرما، کل کوئی اور، پرسوں کوئی اور، اس کے بعد کوئی اور، تو کب تک ہم ایک ایک کے بیان کو لے کے، ایک ایک واقعے کو لے کر روڈز پہ آتے رہیں گے، پروٹیسٹ کرتے رہیں گے؟ اور ایک چیز اور سمجھ لینا دیکھیے بہت ضروری ہے، اور وہ یہ کہ کوئی بھی بڑی تبدیلی، کوئی بھی کور تبدیلی وہ پروٹیسٹ سے، ٹویٹر ٹرینڈز چلانے سے، یا وقتی طور پر لیگل ایکشنز لینے سے، یا بائیکاٹ کرنے سے، یا اس سب سے نہیں آتی۔ کوئی بھی اگر کور تبدیلی آپ کو کرنی ہے، کوئی بھی بڑی تبدیلی اگر آپ کو کرنی ہے تو اس کے لیے بہت لمبی چوڑی پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس پلاننگ پر مکمل طور سے عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں، اس سے انکار نہیں ہے کہ جو دوسرے ذرائع ہوتے ہیں، ٹویٹر ٹرینڈز ہو گئے، یا بائیکاٹ ہو گئے، یا لیگل ایکشنز ہو گئے، یا پروٹیسٹ ہو گئے، یہ وقتی طور سے اپنے غم و غصے کا اظہار کرنے کے لیے، اس بات کو بتانے کے لیے یہ حرکت واقعی میں غلط تھی، یا اس طرح کی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے، یا اس طرح کے واقعات نہیں پیش آنے چاہیے، وقتی حل کے طور پر یہ چیزیں قبول کی جا سکتی ہیں، لیکن اس طرح کی چیزوں سے کبھی بھی بڑی تبدیلی یا کبھی بھی کور تبدیلی نہیں آ سکتی۔ عزیز ساتھیوں، اگر ہم صرف پچھلی 50 سالہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہم دیکھیں گے کہ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں۔ کبھی نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹونز بنائے جاتے ہیں، کبھی قرآن کی توہین کی جاتی ہے، کبھی دین اسلام کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں بولی جاتی ہیں، اور ہوتا کیا ہے؟ سیم چیزیں، سیم کارروائیاں ہر بار ہوتی ہیں۔ پروٹیسٹ ہوتے ہیں، ٹویٹر ٹرینڈز چلتے ہیں، آفیشیل نوٹسز جاری ہوتی ہیں، لیگل ایکشنز لیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد کیا؟ پھر کچھ دنوں کے بعد پھر اسی طرح کے واقعات، اسی طرح کے کیسز سامنے آتے ہیں۔ تو یقین جانیے جب تک ہم اس چیز میں کامیاب نہیں ہوں گے کہ ہم غیر مسلموں تک کے اسلام کی، اللہ کے رسول کی، اس کی کتاب کے بارے میں صحیح انفارمیشن، صحیح نالج اور صحیح تصویر ان تک نہیں پہنچائیں گے، تب تک اس طرح کے واقعات آتے رہیں گے۔ چنانچہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس طرح کے معاملات کو صحیح طریقے سے، صحیح اینگل سے سمجھنے کی کوشش کریں، اور پریکٹیکل ہو کر پلاننگ کریں، اور اپنی پوری محنت صرف کر دیں اس میں۔ اور اس معاملے میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ نے جب دعوت کا کام شروع کیا تو آپ نے کس کس طرح کی اذیتیں برداشت کی، کس کس طرح کی مصیبتوں کا سامنا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا سفر ہم کو پتہ ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا تھا کہ وہاں کے لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتائیں، اسلام کی دعوت دیں، تو وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ انتہائی برا سلوک کیا، آپ کے اوپر کنکر پتھر چلائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جب فرشتے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ صرف اشارہ کیجئے، آپ اجازت دیجئے، آپ صرف ایک بار کہیے تو ہم یہ جو طائف دو پہاڑیوں کے درمیان واقع ہے، ہم دونوں پہاڑیوں کو ملا دیں گے، پوری کی پوری بستی ختم ہو جائے گی، پوری کی پوری بستی نیست و نابود ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ یقین جانیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب تھا وہ ہمارے لیے ان سچویشنز میں، ان مراحل میں، اس طرح کے حالات میں بہترین اسوہ اور بہترین نمونہ ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ ہو سکتا ہے ان کے آنے والی نسلوں میں کوئی اسلام قبول کرنے والا ہو، کوئی اسلام میں داخل ہونے والا ہو، اور اس دعوت کو، اس پیغام کو لے کر آگے بڑھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور جملہ تھا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آپ پر کنکر پتھر پھینکے، جنہوں نے آپ کو گالی گلوچ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اے اللہ میرے قوم کو ہدایت دے، میری قوم کو ہدایت دے، کیونکہ یہ لوگ نہیں جانتے، یہ لوگ لا علمی کی بنیاد پر، یہ لوگ جہالت کی بنیاد پر ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اے اللہ میرے قوم کو ہدایت دے دے۔ یہ ہے اللہ کے رسول کا اسوہ، جس اسوے کو ہمیں اپنا کر آگے بڑھنا ہے
اور یقین جانیے جس دن ہم اس اسوے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، جس دن ہم نے اس اسوے کو اپنا لیا، جس دن ہم اس اسوے کو لے کر غیر مسلموں میں کام کرنے کے لیے اتر گئے، اس دن یقین جانیے تمام طرح کے مسائل اور پریشانیاں اور اس طرح کے واقعات جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو اپنے فرائض، اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، معاملات کو سمجھنے کی، اس کے لیے صحیح طریقے سے پلاننگ کرنے کی اور اس پر پوری محنت صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔